توجہ کے ساتھ ایوبی صاحب کی چیزوں کو سنیں، اپنے ذہن میں رکھیں اور اس بل کے خراب نتائج کو سمجھیں۔ اس لیے آپ حضرات غور سے سنیں، سمجھیں اور بیٹھے رہیں۔ جناب صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب، جناب صدر مولانا مسلم صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، محترم بزرگوں، عزیز صاحب، مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ آپ کے سامنے ترمیمی بل کے سلسلے میں جو باتیں آ رہی ہیں پیش کروں، مگر اس سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہوں گا صدر محترم کو آسام کے سلسلے میں۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک 5 رکنی بینچ نے آسام کے سلسلے میں ایک فیصلہ لیا ہے، اور اس 5 رکنی بینچ کے فیصلے کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ایک بہت لمبے وقفے سے سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ چل رہا تھا، اور اس کے اندر یہ بات طے پائی گئی کہ 1971 آسام کے لیے خصوصی طور کے اوپر کٹ آف ڈیٹ رہے گی، باقی ملک کے لیے وہ مختلف ہے۔ تو سیکشن 6 جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اپیل کیا، اور یہ تقریباً 50 سے زیادہ پیشیاں ہوئیں، اور ایک بہت لمبے وقفے کے بعد یہ فیصلہ ہم کو حاصل ہوا، اور اس سے آسام میں رہنے والے تمام لوگوں کو ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ دوسری بات، ابھی پچھلے ہی ہفتے تقریباً ایک سلسلہ چل رہا تھا پورے ملک میں، ایک NCPCR ہے، ایک کمیشن ہے، اور وہ مستقل طور کے اوپر جو مدارس ان رجسٹرڈ ہیں، ان ایڈڈ ہیں، ان کے اوپر کچھ نہ کچھ اس طرح کی قانونی غیر قانونی سنگی کارروائی کرتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے مدارس کی بہت پریشانی اٹھانی پڑ رہی تھی۔ اس کو جمعیت علماء ہند نے بنام NCPCR سپریم کورٹ میں داخل کیا، اور پچھلے ہفتے ان کی وہ تمام کوششیں جو NCPCR کی تھی ان کو اسٹے کر دیا سپریم کورٹ نے۔ ابھی فی الوقت اسی پچھلے مہینے کے اندر یہ 2 بڑی کامیابیاں جمعیت کو حاصل ہوئی، بہت لمبی قانونی لڑائی کو لڑنے کے بعد۔ آج کا جو مجھے جو حکم ہوا ہے، جو بات رکھنی پڑی، وہ وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں۔ ایک بہت اہم بات اس میں شروع میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ہم سب اس ملک میں آئین کے پابند ہیں، اور آئین ہمارے بزرگوں نے تمام لوگوں سے ساتھ مل کر اس کی تعمیر کی، اور وہ آئین جو ہے وہ ایک تمام نسبتوں اور رشتوں کی ضمانت ہے۔ اس آئین میں ہمیں مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ اس مکمل مذہبی آزادی کو حاصل کرنے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے وقف کا قانون بنایا ہے، کیونکہ جو مذہبی آزادی آئین دے رہا ہے، اور مذہب کا کوئی پہلو ایسا ہے جس کے اندر حکومت قانون سازی سے اس کو محفوظ کر سکتی ہے، تو اس میں وہ قانون بناتی ہے۔ اور یہ سلسلہ تقریباً 100 سال پرانا ہے۔ پہلا وقف کا جو قانون بنا وہ انگریزوں نے بنایا 1913۔ آزادی کے بعد 1954 میں قانون بنا، اور 1954 کے قانون کی دفعہ 11 میں جو حضرت نے بتائی ابھی کہ اس کے اندر اس بات کا مکمل طور پر حکم تھا کہ اس کے اندر وقف بورڈ میں MLAs MPs اور جو اسلامی قانون کے جانکار ہیں، اور جیسا کہ وہ جمعیت کے قانونی جانکار ہوں، اس طرح کے لوگوں کو اس میں شامل کرنے کا حکم تھا۔ تو 1954 کی دفعہ 11 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جمعیت کا کوئی ممبر جو ہے وہ وقف بورڈ کے ممبر ہوگا۔ تو یہ اہمیت حاصل تھی
آزادی سے پہلے بھی جمعیتوں اور آزادی کے بعد سلسلے وار طریقے سے، بلکہ آسام کے سلسلے میں بھی اگر جو NRC ہوتی تھی تو اس کے کاغذات جمعیت کے دفتر میں بھی رہتے تھے اور اس NRC میں جمعیت کے آفیشیلز بھی شامل ہوتے تھے۔ ہم یہ بنیادی بات سمجھتے ہیں کہ آزادی کے وقت جو بٹوارا ہوا تھا وہ ایک تھا، مگر 1971 میں جب بنگلہ دیش بنا تو ایک اور سلسلہ وہاں کھڑا ہوا، اور اس وقت بھی جو ہندوستان میں جو لوگ آتے تھے ان کو ریفیوجی کارڈز وغیرہ دیے جاتے تھے، اس میں بھی جمعیت کا دخل تھا اور اس میں بھی جمعیت جو ہے ان کو ریفیوجی کارڈز وغیرہ ایشو کرتی تھی۔ تو آزادی کے آس پاس 1954 میں 1971 میں اس طرح کی تمام سرکاری چیزوں میں جمعیت کا مکمل طور کے اوپر استعمال حکومت کرتی تھی اور اس میں شامل ہوتی تھی۔ آج جو یہ ترمیمی بل آیا ہے اس کے اندر پچھلے 100 سال کے وقت کے سلسلے میں جو قانون سازی تھی اس کو ایک طرح سے مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ مذہبی قانون سازی میں یہ بہت اہم بات یہ ہے کہ جب کوئی قانون مذہب کے سلسلے میں بنتا ہے تو اس مذہبی امور جو اس کا طریقہ کار ہے اس کو اس کی ایک تعریف، اس کی ایک ڈیفینیشن بنائی جاتی ہے، اس اصطلاح تعریف کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے اور پھر اس کو قانون کے اندر رکھا جاتا ہے۔ یعنی کہ ڈیفینیشن جو ہے، یعنی اس کی تعریف خود سے نہیں بناتا ہے